سکینہ رکھا۔ نام جس بی بی کا بابا نے سکینہ رکھا، بے کفن اس کا ہے زندان میں لاشا رکھا۔ بے کفن اس کا ہے زندان میں لاشا رکھا، خاک مقتل کی سکینہ نے یوں سر پہ رکھی، جیسے زہرا نے پیغمبر کا عمامہ رکھا۔ نیل رخساروں پہ ہر روز نئے زخم کے ساتھ، پہلے زخموں کو نئے زخم نے تازہ رکھا۔ 28 رجب تھی جب بابا کے ساتھ ایک کم سن بی بی بھائیوں کے ساتھ سفر پہ نکلی تھی۔ دھوپ کی حدت تھی، گرمی تھی، قافلہ رواں دواں تھا۔ ایک بہن تھی جو رو رو کے کہتی تھی بابا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو۔ حسین کہتے تھے بیٹا تمہیں مدینے میں رہنا ہے۔ سغرا یہ سمجھتی تھی کہ سکینہ خوش نصیب ہے، بابا کے ساتھ جا رہی ہے، میرے حصے میں تنہائی ہے، اکیلا پن ہے۔ سغرا رو کے کہتی تھی بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں تیرے اصغر کا جھولا جھلاؤں گی۔ آپ تڑپ کے رو رہے ہیں، خدای نوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اہتمام کرنے والوں کو خدا حیات اور زندگی عطا کرے۔ اس وقت اس اہتمام کرنے والے جوانوں کی فہرست میں ایک جوان کو سب بہت یاد کر رہے ہیں، بھائیو بھائی جو بہت پیش رہتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ زندان کی اس یتیمہ کو تڑپ کے روتے تھے اور اسی لیے یہ زندان کا اہتمام ہے۔ آج شہر عزا لکھنؤ میں اس عزا خانے میں حسینیہ میں ایک ننھی سی تاسی ہے جس کے مسائل ابھی آپ نے سنے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب زیارت کے لیے جائیے گا تو آپ محسوس کیجئے گا کہ یہاں ایک قیدیوں کا قافلہ رہتا تھا جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، جن کا سب اجڑ گیا تھا، بچا کچھ بھی نہ تھا۔ ایک 6 مہینے کا اصغر تھا جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی، وہ پیاسا تیر کھا کے مسکرا کے سو گیا۔ اسی زندان میں قیدی رہتے تھے جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس رہتی تھی، لیکن جب جائیے گا تو دیکھیے گا اس زندان میں بالکل سکوت اور سناٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بھائی تھا جو قیدی تھا، وہ رہا ہو کر چلا گیا روتا ہوا، ماں روتی بھی گزر گئی، پھوپھی جو کلیجے سے لگا کے رکھتی تھی، اب اس تنہائی میں وہ بی بی ہے جسے سکینہ کہتے ہیں۔ وہ سکینہ جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی، اس بی بی کے 10 محرم عاشور کا سورج ڈوب گیا، شام غریبہ کی تاریکی آئی، خیمے جل رہے تھے، نہیں برداشت کر پائیں گے۔ کاش وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہے مجھے طاقت دیتے کہ میں یہ فقرہ آپ کے حوالے کر سکوں، اس لیے کہ آپ عزادار ہو، نہیں سن سکو گے۔ آپ کے گھر بہنیں ہیں، بہنیں ساتھ زیارت زندان کے لیے آئی ہوں گی، چلو بھیا مجھے بھی لے چلو، میں بھی زیارت کروں گی۔ ایک بھائی کے ساتھ آئی تھی، لیکن جب رات کی تاریکی شام غریبہ پھیلی تو ایک چیخ کی آواز کانوں میں آئی، وہ سکینہ کے رخسار پہ شمر نے تماچا مارا تھا، جو فرات کا رخ کر کے کہتی تھی چچا لوٹ آؤ فرات سے۔ بابا کے ساتھ رہتی تھی تو بابا جب زخموں سے چور خون میں نہایا ہوا، کوئی نہیں بچا تھا، در خیمہ پر غریب باپ بیٹھا تھا، بیٹی دیکھ رہی تھی۔ حسین خیمے سے روتے ہوئے رخصت ہوئے، ذوالجناح رہوار پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ
مرتبہ بیوی نے اسی رہوار کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہتی تھی میرے بابا کے گھوڑے مقتل کی طرف جا رہا ہے، صرف اتنا بتا دے کہ میں کس کے سینے پہ سو گی، کون مجھے پیار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رہوار سے حسین آقا نے کہا قدم آگے بڑھا، مجھے پتا ہے تو کئی روز کا پیاسا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا کیا کروں، تمہاری 4 برس کی بیٹی پیروں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین رہوار سے نیچے اترے، بیٹی نے دیکھا بابا کی طرف کہ بابا ایک خواہش ہے کہ میری لاڈلی وہ کیا، کہ بابا ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لو بابا سینے پہ سلا لو بابا۔ حسین آقا نے اپنی بیٹی کو سینے پہ سلایا، رات بھر کی جاگی ہوئی بچی کو باپ کا سینہ ملا، ابھی آنکھ لگی تھی، حسین سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے سکینہ کچھ لمحوں کے بعد ترتیب بدل جائے گی، بیٹا میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا، تم اماں رباب کے ساتھ رہنا۔ جی بابا آپ کا حکم ہے، آپ کی خواہش ہے، سکینہ پورا کرے گی۔ بیٹا سر نو کے نیزہ پہ ہوگا، پریشان نہ ہونا۔ جی بابا میری لاڈلی چند لمحوں کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ جی بابا حسین اپنی بیٹی کو آنے والے وقت کے کل کے لیے تیار کر رہے تھے۔ سکینہ کہتی تھی جی بابا جی بابا۔ سکینہ بابا میرے تو سنیے گا بس، سکینہ بابا کے سینے سے اتری، اترنے کے بعد چند قدم آہستہ آہستہ چلی۔ زہرا کے لال نے یہ منظر دیکھا، آسمان کا رخ کیا، چیخ مار کے روئے۔ کسی نے پوچھا ہوگا مولا کیا ہوا، اتنا تڑپ کر کے روئے، اکبر کی میت اکیلے اٹھائی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے۔ عجب نہیں حسین آواز دے کہ بیٹی باپ کے سامنے یتیموں کی طرح چل کے دکھا رہی ہے۔ بابا کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا، سکینہ امتحان دینے کو تیار ہے۔ سن لیا آپ نے 11 محرم کی صبح جب نمودار ہوئی تو بیٹی بہن بھائی کے سامنے کھڑی تھی، میری طرف دیکھیے گا، بہن بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، سکینہ بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ پتہ کیسے کھڑی تھی؟ دونوں ہاتھ کانوں پہ تھے، بھائی دیکھ رہا تھا، سکینہ کے دونوں ہاتھ کانوں پہ تھے۔ اب تو سکینہ نے ہاتھ ہٹایا تو کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا، رخسار پہ نیل کے نشان تھے۔ بھائی کیا کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، یہی حق گریہ ہے۔ ایک فقرہ اور کہوں گا، انشاءاللہ تبرکات کی آپ زیارت کریں گے، سانس لے لیجیے، آپ کو زہرا بہت دعائیں دے گی۔ رونے والوں اب جو بیوی نے سفر طے کرنا شروع کیا، ابھی کل میں ایک اہتمام میں پرسے میں گیا تھا تو وہاں پہ نجف اشرف میں رہنے والے ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا 40 کی تیاریاں کہاں، زائرین جا رہے ہیں لیکن مشی تو کرتے ہیں، دعا کیجئے خالق آپ سب کو تڑپ رہے نہ اس سے کہہ دے مزا کے اس جگہ بلا لو جہاں حسین اکیلے میت اٹھائی، اس سرزمین پہ بلا لو جہاں سے بی بی تم روتی بھی گزر گئی۔ وہ کہتے ہیں اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی رہتی ہے کہ چند قدم آپ چلیے گا تو پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ حسین کی بیٹی پیدل زخموں سے کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو، جلا ہوا دامن، سر پہ گردے کربلا پڑی ہوئی۔ میری طرف دیکھیے گا، اب جو بی بی سفر طے کرتی تھی نا تو سفر کرتے کرتے تھک جاتی تھی، سجاد کی طرف دیکھ کے کہتی تھی بھیا ابھی کتنا سفر باقی رہ گیا ہے، بھیا ابھی کتنا سفر باقی رہ گیا ہے۔ سجاد ہتھکڑیوں والا قیدی بھائی سر جھکائے کھڑا کہ بھیا میں سفر کرنے کو منع نہیں کرتی مگر ان سے اتنا کہہ دو کہ یہ منہ پہ تماچے نہ مارے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں یہی حق ہے، ایسے ہی روتے ہیں، ایسے ہی ماتم کرتے ہیں۔ بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کر، بھیا یہ منہ پہ تماچے مارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی سفر طے کرتی رہی، بازاروں میں بے غیرتوں کا مجمع تھا، بے غیرتوں کا مجمع، اتنا بڑا مجمع آیا۔ میری ایک گزارش ہے، یہاں سے دور تک خبردار کوئی جوان
نوجوان بالکل قطن مسکرانا نہیں، اس لیے کہ رباب آئی ہوگی، جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا، سجاد غریب آئے ہوں گے، نجف سے امیر علی آئے ہوں گے، مہمان بہت آئے، خبردار کوئی نہ مسکرائے، اس لیے کہ بیوی کا ماتم ہے، شہزادی کا پرسا ہے، سکینہ کا ماتم ہے، زندان کا اہتمام ہے۔ رونے والوں عجیب منظر ہے، میری طرف دیکھیے گا، یہ بیوی زندان میں قید کر دی گئی، اتنا فرق آ گیا کہ جب تک بابا زندہ تھا، سلامت تھے، تو سینے پہ سوتی تھی، لیکن جب زندان میں آئی تو 4 برس کی عمر تھی، دیواروں کا سہارا لے کے سکینہ چلتی تھی، 4 سال میں ضعیفہ نظر آنے لگی تھی۔ اللہ اکبر، اس بی بی پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، اسے رونے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں۔ آج زندان سے تبرکات کا اہتمام کیا گیا ہے، زندان ہے نا، یہاں سے تبرکات آئیں گے، تبرکات میں کیا کیا رکھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو غازی کا علم ہے، ایک سکینہ کے 6 مہینے کے بھائی اصغر کا جھولا ہے، ایک قیدی بھائی کا تابوت ہے، جس سے قدموں سے لپٹی تھی وہ روار ہے، اور خود بی بی کا زندان ہے۔ ایک سکینہ کے کلیجے پہ کتنا زخم ہے آپ اندازہ کیجئے، کلیجہ پھٹ جائے گا، لیکن مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب احساس کا نام ہے، مصائب احساس کا نام ہے۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں عزیزوں، میں ایک مقام پر، ایک جگہ پر مجھے مصائب پڑھنے کے لیے بلایا گیا، میں وہاں پہنچا تو پہلے صرف تقریر ہوتی تھی، لیکن اس سال وہاں کے جوانوں نے ایک حکم دیا، کہنے لگے کہ آپ کو مصائب پڑھنا ہے۔ میں نے کہا میں تو آگے ہوں، کہنے لگے نہیں، ہم لوگوں نے اس سال تابوت رکھا ہے، غریب زادہ کا، سکینہ کے بابا کا، اس کے مصائب پڑھ دیجئے گا۔ اب میں اچانک سے سوچنے لگا کہ میں مصائب کیا پڑھوں، میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے میرے کانوں میں ایک چیخ کی آواز سنائی دی، دیکھیں مصائب احساس کا نام ہے، مجھے چیخ کی آواز سنائی دی، میں سوچنے لگا کہ یہ چیخ کی آواز آئی کہاں سے ہے، ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر پڑ گئی، آپ جب یہاں پہ آئیے تو دیکھیں باہر سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ایسی سبیل لگی ہوئی تھی، لیکن ہر زائر کی کوشش ہوتی، سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، کوئی فرش بچھاتا ہے، کوئی ذاکر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی تبرک بیٹھتا ہے، کوئی سبیل لگاتا ہے، جس سے جو جیسے ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اس عزاداری کا حصہ بننے کے لیے، تو سبیل لگی ہوئی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا ایک بچی تھی جو سبیل پہ چائے لے رہی تھی، چھوٹی سی تھی، سبیل پہ چائے لے رہی تھی، وہ کھولتی بھی چائے اس کے ہاتھ پہ گر گئی۔ اچھا جب کھولتی بھی چائے گرے گی کوئی چیز، تو بچی کو تو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، اور وہ چیخ پڑی تو چیخ کی آواز سنائی دی۔ کون ہے جو بچی کی چیخ کی آواز نہ سنے؟ یہ کربلا تھوڑی ہے کہ سکینہ چیختی رہی، کسی کو رحم نہ آیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو حیرت اس کے جلنے کی نہیں تھی، اس کے تکلیف اور اذیت کی نہیں تھی، حیرت یہ تھی کہ وہ خاموش کیوں ہو گئی فوراً۔ سنیے گا، وہ فوراً خاموش کیوں ہو گئی، مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی، میں سمجھ گیا کہ ہوا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بالکل قریب اس کا بابا کھڑا تھا، اس کے بالکل قریب اس کا باپا کھڑا تھا، جو سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا کہ آپ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹی کے پاس، بیٹی کے قریب اگر باپ کھڑا ہوتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے، تو بیٹی کو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ سکینہ کو تماچے بھی پڑے ہیں، گلے بھی کھینچے گئے ہیں، بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے؟ آپ فرات پہ رخ کر کے کہتی ہے، فرات پہ رخ کر کے کہتی بھیا سجاد، بھیا سجاد، چچا کب لوٹ کے آئے ہیں؟ رونے والوں بڑی قیامت ہے، لیجئے 11 محرم کو سکینہ کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ جب 2 محرم کو آئی تھی، آمادہ ہو جائیے گا، آمادہ رہیے گا، اس لیے کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے جس شبی کو آپ لے کے آنے والے ہیں۔ یہ پہلی شبی ہے جس کو سکینہ نے بہت یاد کیا۔ 11 محرم کو جب سکینہ جا رہی تھی، ٹھہر جائیے جب تک میں نہیں اشارہ کروں گا، میری طرف دیکھیے، شب زیارت کے لیے نہیں آئے گی، حق ہے اس پہ رویا جائے، حق ہے اس پہ رویا جائے، حق ہے اس پہ رویا جائے۔ سب سے زیادہ کسی کو انسیت ہے اس سے، سکینہ سے، تو یہی ہے۔ محرم کا چاند نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے فلک پہ، تو سب سے پہلے کون سی شب سجتی ہے زخان میں؟ علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو بھروسہ بہت تھا اس پہ، سب کو بہت بھروسہ تھا اس پہ، خود بھتیجی کو بہت بھروسہ تھا۔ اللہ اکبر، وہ رو رو کے ایک ہی فقرہ کہتی تھی، چچا
ہوتا نہ تمہارے بازو کٹے ہوتے۔ نہیں آپ سن نہیں سکے میں نے کیا کہا آپ سے۔ رونے والوں، یہ بی بی جب 2 محرم کو آئی تو چچا سلامت تھے۔ 11 محرم کو جب یہ جا رہی تھی تو سجاد نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالی، آہستہ سے سکینہ کے قریب گئے اور جا کے آہستہ سے کہا، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے 11 محرم ہے، بی بی کے رخسار پہ نیل کے نشان ہے، چلا ہوا دامن ہے، بابا مقتل میں سو رہا ہے۔ بھائیوں نے رن آباد کر دیا، سجاد 11 محرم کو سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشوں سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشوں سے، موسی غازی کا عالم آ رہا ہے، اے عباس بھتیجے کو دیکھ کر پہچان نہ سکو گے، لیجیے زندان سے علم زیارت کے لیے آپ کے درمیان، خدا کوئی غم نہ دے بڑھ کے استقبال کرنا، عباس غازی کا علم آ گیا ہے۔ مولا غازی تمہارا علم ہے، زندان ہے، بی بی کا ماتم ہے، اے غازی سکینہ نے بہت یاد کیا ہے تمہیں، اللہ اکبر، لیجیے علم مبارک زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے۔ غازی تمہارے بازو کٹ گئے، سکینہ یاد کرتی رہی، زندان میں بھیا سے کہتی کہ بھیا جب لوٹ کے گھر جانا میں زندان میں مر جاؤں تو بھیا پریشان نہ ہونا، مجھے میرے جلے میں کرتے میں دفن کر دینا، تو بھیا اگر چچا کے تربت پہ جانا تو جا کے کہہ دینا، سکینہ نے بہت یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، لیجیے آپ کے درمیان غازی کا عالم مبارک زیارت کے لیے ہے، خدا کوئی ہم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، عالم مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں، بی بی کے زندان سے عالم مبارک زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ گیا، یہ عالم ہے غازی کا کٹا ہوا بازو یاد آ رہا کچھ آپ کو، یہی 4 برس کی بچی سوکھا ہوا مسکیزہ لیے کلیجے سے لگائے بچے بیٹھے تھے، سکینہ کہتی تھی وہ علم جا رہا ہے، وہ علم جا رہا ہے، چچا بہادر پانی سب کو ملے گا، دعا کیجئے کہ خالق آپ سب کو کربلا معلیٰ زیارت کے لیے شرف نصیب ہو۔ جانا عباس کی تربت سے لپٹ کے کہنا غازی تمہیں سلام ہو، سارے مسائب پڑھنا، لیکن خبردار کوئی غازی کی زنی کے قریب جا کے یہ نہ کہہ کہ غازی سکینہ کے رخسار پہ تماچے کے زینب کے سر سے چادر چھینی گئی۔ عزیزوں، ایک قافلہ زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گیا، زیارت کرنے کے لیے آپ بھی جائیں زیارت کرنے کو۔ غازی کا نام تھا، فقہ کہنا ہے، مسجد زندان سے مربوط ہے، لہٰذا اتنا بڑا مجموعہ رونے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جب غازی کی زیارت کے لیے جائیے دعا کیجیے پروردگار، اس وقت جو دعا کریں گے نا قبول ہوگی۔ جائیے کربلا معلیٰ ایک ایسے قافلہ زیارت کے لیے گیا، جب وہ پہنچا، اب میں نے ذاکر سے نقل کر رہا ہوں، سنا ہوا واقعہ ہے کہ جب وہ پہنچے وہاں پہ تو کسی نے آ کر کے قافلے سے آہستہ سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو، کہ کیا ہوا؟ کہ تمہیں سردار میں زیارت کا موقع مل گیا ہے۔ اب چھوٹا سا قافلہ تھا، کتنا خوش ہوا ہوگا کہ اصل تربت میں غازی کے جانے کا موقع مل گیا۔ یہ سارے تیاری کرنے لگے، نکلے وہاں سے رکن سے غازی کی تربت کی زیارت کے لیے، جب پہنچے تو بہت تڑپ کر کے روئے، اس لیے کہ ابھی تک سنا تھا، خود دیکھا، بہت چھوٹی سی تربت تھی، غازی کا قد بہت بڑا تھا، سینکڑوں تلواروں نے غازی کی لاش کے ٹکڑے کیے ہیں۔ جب وہ پہنچے چھوٹی سی تربت دیکھی، بہت تڑپ کے روئے وہ۔ اچھا وہ سارے زائر تڑپ کے رو رہے تھے، اس قافلے میں سے ایک زائر تھا جس نے اپنے پاس سے ایک بوتل نکالی، اس بوتل میں سرداب کا پانی رکھ لیا، سب کی نظر پڑ گئی کہ یہ پانی رکھ رہا ہے، سب نے پانی رکھتے ہوئے اسے دیکھ لیا۔ جب زیارت مکمل ہو گئی واپس گئے تو اس کے ہاں ایک جمع غفیر مومنین زائرین پہنچ گئے، مجھے پتا وہ پانی لایا ہے، وہ پانی لایا ہے، وہ پانی لایا، ہر ایک جگہ کہتے ہیں زائر تھوڑا سا پانی دے دو، تو کہتا نہیں پانی نہیں دوں گا، پانی کو منع کرتے ہو رونے لگتا، سڑو سینہ پیٹ، کہتا نہیں میں پانی نہیں دوں گا۔
वक्त गुजरता रहा, ज़ियारत मुकम्मल हो गई, वापस जाने का मौका आया। लोग उसके सामने हाथ जोड़ते थे, कहते थे पानी दे दो। वो कहता मुझे भूलेगा न बनाओ, मैं पानी नहीं दूंगा। कहा क्यों? ये तो पूछो कि इस पानी का करोगे क्या? क्या करोगे इस पानी का? कहाँ पर सवाल तुमने किया है कि पानी का क्या करोगे? तुम्हें पता है अब मैं यहाँ से शाम ज़ियारत को जाऊंगा, अब मैं शाम ज़ियारत को जाऊंगा और ये पानी लेके बीबी के पास जाऊंगा। मेरा बीबी चचा ने पानी भिजवाना है, रुना हुआ पर कोई रंग दे सिवाय रोने वालों यही हमें गिरिया है। क्या कोई मसाइल बयान कर सकता है? हाजी कलम मुबारक की आपने ज़ियारत कर लिया, अब जरा सरो सीना पीटिए उस गरीब के शदीद का, उस गरीब के जिसके हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोड़े खाल था। जब जिंदान से सब रिहा हुए, अक्सर मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे परदेसी हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं, परदेसी हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं। आशूर शाम गरीबा फातिहा करके आ गए सरजमीन लखनऊ में। खुदा आप सबको हयात और जिंदगी अता करे। मुहर्रम में जब आप घर जाने लगते हैं तो आप तैयारी करते हैं कि हमें वतन जाना है, हमारी टूटी हुई झोपड़ी है, मगर उसमें हम उसकी पसीना टूटी उसके गरीब बच्चों का मातम करेंगे। आप सामान्य सफर तैयार करते हैं, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो घर के बच्चे सबसे पहले आके कहते बाबा मैं भी चलूंगा घर। आप खुश होते हैं, हाँ मेरा बच्चा घर जाने को कहता है। बाबा इस साल सबील पे मैं रहूंगा, मैं छोटा सा बाबा अलम मैं उठाऊंगा, बाबा ज़ायरीन की चप्पलें मैं उठाऊंगा, ना मैं बाबा मैं ये करूंगा। आपका दिल खुश होता है मेरा बच्चा घर जाने को कह रहा है। और आप देखें जब कैसे वतन नजर आ जाता है घर, तो आपका हाथ छुड़ा क्यों नहीं छुड़ा के दौड़ता हुआ घर की तरफ जाता है, जाता नहीं जाता, ये मुशाहिदा है। लेकिन इंसाफ से बताइए, इंसाफ से बताइए, अगर वो बच्चा खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, तो बच्चा जिसे घर जाने की बहुत चाहत हो वो मर जाए, तो घर जाने को दिल चाहेगा नहीं चाहेगा ना। सज्जाद का ताबूत आने वाला, बहन रोज पूछती कि भैया घर कब चलेंगे, भैया घर कब चलेंगे, भैया वतन कब चलेंगे। जिंदान में हथकड़ियों वाले हाथों पे बहन का जनाजा नहीं होता, आवाज आती थी मजबूर हो गए ना, तुम्हें दफना नहीं सकता, कहती हूँ सकीना मैं कफन ला नहीं सकता, ताबूत कहने को नकबर है ना पास, मैं अहले वतन को यहाँ बना नहीं सकता, बहना तेरी कुर्बान में तुम्हें दफन करूंगा, कहती हूँ सकीना मैं कफन ला नहीं सकता। कौन-सी सज्जाद गरीब का जनाजा है, जो मजबूर भाई है जो बहन को चले दफन किया, जो मजबूर बेटा है जो बाबा का बेकफन लाशा मक्तल में छोड़ के आया है, जिसने बहन को तमाशे खाते देखा मगर बहन को बचा खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मुशर्रफ को बना के लीजिए आपके हमरा सज्जाद गरीब का ताबूत है, खुदा कोई कबरा के पहले अज़ादार का जनाजा है और ताबूत तो सभी है। अल्लाह अकबर, साथ में चचा का आलम है, ए चचा आपके बाद बहन ने बहुत याद किया है, रोने वालों आपके दरमियान से ये ताबूत ज़ियारत के लिए ज़रनान से लाया गया है। बहन माफ कर देना, आपको पता है सारे कैदी ये कायनात के पहले अकेले कैदी हैं जो जिंदान से रिहाई की खबर मिलने के बाद खुश नहीं हुए, बहुत रोए हैं, जिंदान छोड़ने को तैयार न थे। सज्जाद गरीब ने सबको समझाया, लाके सवार किया, देखा सब नजर आते हैं। मेरे पर्दादार बहनों सुनो, खुदा करे तुम्हारी गोदी आबाद रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। देखा सारी बीवियां, एक बीवी नजर नहीं आती, तलाश किया तो देखा सकीना की माँ रबाब थी जो नजर नहीं आई। आवाज ये रबाब देखा छोटी सी तुरबत के करीब बैठी हुई है, आवाज देती तो सकीना वतन कैसे जाओ, घर जाने का शौक तुम्हें था, बहुत समझाया सज्जाद इमाम ने, अम्मा चलिए करबला चल रहे हैं। रबाब रोती भी आई, शाम की औरतें रुसक करने के लिए आई थी, कई शाम की औरतों तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर एक माँ की ख्वाहिश है। मेरे पर्दादार बहनों सुनो, जवानों सुनो, खुदा कोई गम हो गए। सकीना की माँ कहती है ए बीवियों तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर मेरी ये ख्वाहिश है जब कभी शाम हो तो मैं चिराग रोशन कर
بلند کیا، مدینے میں دن کی دھوپ اور رات کی اوس ہوتی تھی، سجاد غریب قریب پہنچے، آواز دی اماں رباب کربلا رونے کے لیے کافی ہے، اماں آپ سائے میں چلیے، اماں آپ سائے میں چلیے۔ رباب نے چونکہ امام کی طرف دیکھا، رو کے کہتی بیٹا، بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا۔ اماں سائے میں چلیے۔ رباب نے دیکھا کہ سجاد غریب رو رہے ہیں، آواز دی امر لال میں چلنے کے لیے تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ کہ اماں وہ کیا؟ کہ سجاد سن سکیے گا، سجاد آپ خون کے آنسو رونا چھوڑ دیجیے، میں سائے میں چلی جاؤں گی۔ سجاد نے کہتے اماں کیسے نہ روؤں، خون کے آنسو جب نظر پڑتی ہے سب یاد آتے ہیں۔ رباب نے رو کے کہا میرے لال اتنا بتا دے گا میں زندہ میں کیسے چلی جاؤں، میرے وارث کا لاشا دھوپ میں پڑا تھا، میری بیوی بھی اجڑ گئی، سہاگ بھی اجڑ گیا۔ آواز دیا اماں سائے میں چلیے، سن سکیے گا۔ جیسے ہی کہا رباب نے ہاتھوں کو بلند کے بارے لایا، کربلا سے شام تک کا سفر طے کیا۔ میرا وارث موت میں رہا، میں اصغر دو بار نہر کیا گیا، میری بچی کربلا سے شام تک تماچے کھاتی رہی، زندان شام میں جنے میں کتے میں دفن کر کے آ گئی، معبود بچہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں خالق آج رباب کی لاج رکھ لے، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے۔ وقت نے کہا تھا کہ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، اسی نے کہا سجاد رباب مر گئی۔ کیا سن رہا ہے؟ سکینہ کی ماں مر گئی، بیویوں نے ماتم برپا ہوا، لو سکینہ کی ماں مر گئی ہے۔ بیوی کو لے جایا جانے لگا، میری طرف دیکھیے گا، کسی بیوی نے آہستہ سے کہا، کسی جتنا بنے تو کسی اجڑی ہوئی بیوی نے کہا بیویوں دیکھو رباب کے دامن میں ہے کیا، جو رات کی تاریکی میں دامن کھولتی تھی، ہچکیاں لینے کی روتی تھی، سن سکیں گے اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا، سکینہ کے کانوں کے گوشوارے جھولا جھولا کے کہتی تھی اصغر تو 6 مہینے کا ہے، سکینہ 4 برس کی ہے، بیٹا سب کے بیٹے اپنے پیروں پر چل کے مقتل میں جائیں گے، یہ ماں کیا نذرانہ پیش کرے۔ عجب نہیں اصغر نے جھولے سے آواز دی ہو اماں پریشان نہ ہوئیے گا، اماں ہم دونوں بھائی بہن ایسی قربانی پیش کرنے والے ہیں، ایسی شہادت پیش کرنے والے ہیں کہ زمانہ ہماری شہادت کو سنے گا تو برداشت نہ کر سکے گا۔ میں اس کا جیتا جاگتا ثبوت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، مجھے نازنین میرے پاس ابھی کتنا وقت بچا ہے، اذان مغرب بالکل قریب ہے، جلدی جلدی یہ فضا یہ شہادت اصغر بیشیر نے ایسی پیش کی کہ زمانہ تڑپ کر رہا ہے۔ ایک عیسائی رائٹر ہے کہ جس نے کربلا سنا بے چین ہوا، اس نے سوچا کہ ذرا کربلا میں بھی تو دیکھوں، اس نے شہادت نامہ اٹھایا، کربلا کی شہادتیں پڑھنے لگا، اس نے اکبر کی شہادت پڑھی، بہت رویا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو پڑھا، بہت رویا، ہر شہید کی شہادت کو پڑھتا رہا، حسین کی غربت پہ تو بہت رویا ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ لیکن ہاں جب اس کی شہادت کو پڑھا، اب مسلمانوں نے کیا کیا، وہ رویا تو تھا ہی مگر اس نے وہ کتاب ہی بند کر دیا، کتاب بند کر کے دوڑا ہوا آیا، زیر آسمان کھڑا ہو گیا اور چیخ کے کہتا معبود اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، یہ وہ اصغر بیشیر ہے جس میں زمانہ خراج لے رہا ہے، میری خطا کیا تھی۔ سلطان امام مسلم نے کہا دیکھیے موسم خراب ہو گیا ہے مگر موسم خراب ہوا ہے، دیکھو کوئی یہاں سے اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، اس لیے کہ انہیں یاد ہے یہ تو موسم خراب ہوا ہے، جب زمانہ دشمن ہو گیا تھا تو علی کی
جائیے گا، ذرا پیچھے ہٹ جائیے گا، اس لیے کہ آپ کے درمیان وہ شبی ہے جو ہے بے زبان ہے، اسے ہم نے اپنے ہر جلوس میں شامل رکھا ہے۔ کیوں؟ جب اسے دیکھتے ہیں تو ایک منظر یاد آتا ہے، ایسی غربت و تنہائی تھی سکینہ کی، کوئی اپنا نظر نہ آیا تو اسی کے گلے میں باہیں ڈالتی تھی اور کہتی تھی میرے بابا یہ بتاؤ کہ جب زنا کیا گیا تو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اللہ اکبر، وہی رہوار آپ کے سامنے زیارت کے منہ سے لایا جا رہا ہے، اسی زندگی کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی سکینہ اور آواز دیتی تھی میرے بابا کو مختل کی طرف لے کے نہ جاؤ۔ میرے والوں، میں نہیں چاہتا کہ اس موسم میں کوئی بچی بھیگ جائے، میں نہیں چاہتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیوی آئی ہوئی ہے، روا پوچھ نہ لے موسم خراب تھا، اتنی دیر تک میرے عزاداروں کو جا کے تم نے کیوں کھول رکھا ہے؟ اللہ اکبر بیوی، تمہیں سلام ہو، لیجیے آپ کے درمیان اسے زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، آپ کے درمیان سے یہ زیارت شبیہ رہوار و زندنا کی جسے گزارا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کوئی دور کے قریب نہ جائے اس لیے کہ سکینہ قدموں سے مٹی کی یاد آئے گی آپ کو۔ بے زبان غریب سارا کا ایک ایک تیر نکلتا تھا اور کہتا تھا میرے سر سوار آؤ آپ کو خیمے تک پہنچا دو، آپ کی 4 برس کی بیٹی انتظار کر رہی ہے، لیجئے ارباب اعضاء آپ کے درمیان یہ رہوار و زندنا حسین غریب کا ہے۔ ارے کیسی غربت تھی، حسین جو سوار ہونے کے لیے آئے، اندازہ لگائیے جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، اکبر جیسا بیٹا ہو، اور محمد جیسے بھانجے ہو، قاسم جیسا بھتیجا ہو، بنی ہاشم کے جوان موجود ہو، انصار موجود ہو، آج وہ حسین مقتل میں اکیلا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک پردہ بی بی قریب آئی، اے میرے غریب بھائی عباس نہیں تو کیا ہوا، آ تجھے بہن سوار کر دے۔ یہی رہوار ہے جس پہ حسین تنہا تھے آواز دیتے تھے۔ زینب نے ایک آواز سنی جو کہ سوار ہو کے مقتل میں گیا، کیوں 1900 ہے زخم تنے چاپ چاپ پر، زینب نکل حسین ترکتا ہے خاک پر۔ میرے والوں، آپ کے درمیان ساری شبیہوں کی آپ نے زیارت کر لیا، ایک آخری منظر ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے کوئی دوڑتا ہوا نہ جائے، سکینہ سو رہی ہے، نہیں کوئی دوڑتا ہوا نہیں جائے گا، بہت آہستہ آہستہ جانا، شام غریمہ کی جاگی ہوئی ہے، بابا کو یاد کر کے روتی ہے، سکینہ کی کیا صورت تھی، زمانے نے کیا تصویر بنا دی، رخسار پہ نیل کے نشان، جلا ہوا دامن، سر پہ گرد کربلا پڑی ہوئی، بھائی کے پاس آخری لمحے میں آئی، آج یہ کہتے بھی آپ نے مولانا سمجھتی صاحب اللہ سے مسائل سنا، یہی سکینہ روز زندان شام کے در پہ آ کے کہتی تھی بھیا قیدیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، بھیا قیدیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، قیدی گھر نہیں جاتے، سجاد امام کیا جواب دے، شام کے بچے آتے تھے، بچی سے باتیں کرتے تھے، کچھ بچے ایسے تھے جو دور سے گزر جاتے تھے، ایک چیخ کی آواز سنتے تھے، شام کو ایک آواز آتی تھی ہائے بابا ہائے بابا، لیکن بچے اگر متوجہ ہوں پھر تو قیامت ہے۔ میرے مسائل کا فکر آپ نے سنیں گی میں نے کیا کہا ہے، اگر بچے متوجہ ہوں تو پھر قیامت ہے۔ وہ ایک سسکی لے کے شام کو کہتی تھی ہائے بابا، بچے پوچھتے تھے یہ کون بچی ہے جو ہائے بابا کہہ کے روتی ہے، جب گھر پہنچے تو گھر والوں سے ذکر کیا تو بچی ہے جو شام کو سسکی لے کے سر آ بھر کے کہتی ہے ہائے بابا۔ عزیزوں محسوس کریے ذرا، حسین کی 2 بیٹیاں ہیں آقا کی، ایک مدینے میں کہتی ہے شام ہوتی ہے تو ہائے بابا، ایک زندان میں کہتی ہے ہائے بابا، حسین مقتل میں ہے۔ اب یہ شام کو جو بچے گزرتے تھے تو کہتے تھے اللہ جانے زندان میں کون بچی ہے جو ہائے بابا کہہ کے روتی ہے۔ ماں باپ نے بچوں سے کہا بچوں کوئی بچی ہے جو اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی، بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بابا اسے پیار کرتا تھا، اس کا بابا مارا گیا ہے، تو اپنے بابا کو یاد کر کے میں اس سے پہلے اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک گزارش ایک احساس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں بچیاں ہوں گی، انصاف سے بتائیے ہر باپ کا کیا شوق ہوتا ہے؟ ماں باپ کا شوق
ये होता है, पहला दिन जब बच्ची का कोई दिन गुजरता है तो कहते मैं अपने बच्ची को ना बुंदे पिलाऊंगा। बड़े शौक से बुंदे पिलाए जाते हैं। बुंदे जब पिलाए जाते हैं, एक एक को जाकर के मिलती है, बाबा ने बुंदे पिलाए, बाबा ने बुंदे पिलाओ, अम्मा बाबा ने बुंदे पिलाओ। होता नहीं होता, पहला दिन हो, खुदा न करे अगर लिबास में उलझ करके वो बंदा खींच जाए तो क्या होता है, वो हरे से कहती है मेरे कानों में दर्द है, मेरे कानों में तकलीफ है, मेरे कानों में अजीयत है, आने तो बाबा को मैं शिकायत करूंगी, कोई में सताता तो आने तो बाबा को शिकायत करूंगी। ये बेटी की फितरत है। सकीना इंतजार करती रही, बाबा लौट के नहीं आया, बाबा से शिकायत करूंगी। और उसी बाबा को याद कर रही है। बच्चों ने कहा कि कोई यतीमा है, इन्होंने पहली बार जब यतीम सुना, आपस में तय किया कि आज चलेंगे, चल के देख के आएंगे वो यतीमा है कौन। एक रोज शाम को ये वापस लौट रहे थे आजाद बच्चे, तो जिंदान के कैदी बच्ची से मिलने के लिए उसने देख के तो आए यतीमा है कैसी। अब जो यतीमा के करीब पहुंचे तो जिंदान का दर था, हकड़ियों वाला कैदी बैठा हुआ था, उसे जाके बच्चों ने सलाम किया। इस कैदी ने जवाब सलाम दिया कि एक कैदी जरा उस बच्ची को बुलाओ जिससे हम सुनते हैं रोज आवाज हाय बाबा की। अब वो कैदी ने हथकड़ियां संभाली, बुलाने के लिए गया तो जैसे बुला के लाए, बच्चे इंतजार करने तो पंजों के बल खड़े हुए देख रहे थे वो बच्ची है कौन जो रोज शाम को हाय बाबा कह के रोती है। जैसे ही इनकी नजर उस बच्ची पे पड़ी, बच्ची सामने आई तो कुछ बच्चों ने मुंह पे तमाचे मारे, कुछ रस खा के गिर गए, कुछ रोते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े, इसलिए कि उन्हें सोचा भी नहीं था कि तस्वीर ऐसी होगी। बच्चे रोते रहे, जो हंस खा गए थे उनके चेहरे पे पानी डाला गया। माँ बाप ने बच्चों को बहुत समझाया, मेरे तरफ देखिएगा, सारे बच्चों को समझाया। बच्चों से कहा सुनो, कहाँ गए थे, क्या जिंदान गए थे, क्या हुआ, इस बच्ची को देख के आए। अच्छा सुनो पानी पी लो, कहते नहीं हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों? अब समझ आया हुसैन सकीना को क्यों नहीं क्या है। बीवी है जिसने अपने बाबा की मजबूरी तो करबला को पहुंचाया, आवाज देती है हम पानी नहीं पिएंगे। जिस बच्ची से मिल के आए बड़ी प्यासी मालूम होती है। अच्छा खाना खाते का खाना नहीं खाएंगे का क्यों, तो कई रोज भूखी महसूस होती है। जब लिबास बदल लो तो लिबास नहीं बदलेंगे, उसका कुर्ता खून में तर है। अल्लाह जाने बच्चों ने कैसे रात गुजारी, सुबह नमूदार हुई, जैसे ही सुबह 2 से 3 मिनट ज़्यादा होने वाली है, बस ये जो 7 बच्चे जैसे ही सुबह हुई, किसी ने पानी लिया, कोई लिबास लेता है, कोई खाना लेके जिंदान की तरफ दौड़े, जिंदान के दर पे सारे बच्चे जमा हो गए। आवाज देते कैदी जिससे हम मिल करके गए थे, जिससे हम मिल के गए थे। कैदी रोने लगा, कहाँ से बताओ, हमें तुम्हें पता नहीं है हमने ये रात कैसे गुजारी है। उस बच्चे को बुलाओ, उस बच्चे को बुलाओ। कैदी ने जिंदान के अंधेरे में गया, अब तुम लौट के आया तो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि बच्ची आएगी तो कहेंगे बीबी पानी पी लो, बीबी लिबास बदलिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कहे कैदी वो बच्ची आती कौन है, बच्चों तुमने आने में देर कर दी। किसी ने 4 बरस की सकीना जिंदान में मेरे हिस्से में तन्हाई उतारी की। बाबा मैं अकेली हूँ, बाबा तेरी सकीना है, बाबा तुमने नाम सकीना रखा था, जमाने ने तुम्हारे पास सकीना कह के न बुलाया, किसी ने कैदन कह के बुलाया, किसी ने यतीमा कह के बुलाया।